زوار پارس کو فون کر کے بتاتا ہے کہ فاروق کے گھر جو اٹیک ہوا ہے وہ آفتاب نے کروایا ہے۔ پارس یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آفتاب ایسا کیوں کرے گا؟ زوار کہتا ہے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کیوں، لیکن آپ کی فرینڈ نے وہ آدمی پہچان لیے ہیں جنہوں نے ان پر اٹیک کیا تھا اور وہ آفتاب کے بندے تھے۔ پارس کہتی ہے تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زوار کہتا ہے آپ کی فرینڈ اور اس کے بوڑھے ماں باپ پر زیادتی ہوئی ہے۔ پارس کہتی ہے ٹھیک ہے، اب ہم بھی اس کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ اتنا کہہ کر پارس فون کاٹ دیتی ہے۔ صبح زوار بزارشاہ سے کہتا ہے ہمیں پارس میم کی سیفٹی کے لیے ان کے روم کے شیشوں کو کور کرنا ہوگا۔ بزارشاہ کہتا ہے تم کل ہی اس پر کام کرنا شروع کرو۔ زوار کہتا ہے کل ہی کیوں، آج اور ابھی سے شروع کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں تاخیر کا۔ بزارشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے تم وہ کرو۔ اتنا کہہ کر بزارشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صبح بزارشاہ پارس سے کہتا ہے تمہیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ پارس کہتی ہے جو میں برداشت کر رہی ہوں وہ کیا ہے، اور ہر روز صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی نئی سیکیورٹی تیار ہوتی ہے۔ بزارشاہ کہتا ہے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ وقت اچھا تھا، اب حالات بدل گئے ہیں اور خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پارس کہتی ہے کہ مجھے آپ کی کسی بھی بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن اس مصیبت کو میرے سر پر پھر سے سوار کر دیا آپ نے۔ بزارشاہ کہتا ہے مصیبت؟ کس مصیبت کی بات کر رہی ہو؟ پارس کہتی ہے زوار کہیں سے بھی آ کر ٹپک جاتا ہے، 24 گھنٹے میرے سر پر سوار رہتا ہے، میرا دل تو کرتا ہے کہ اس کا سر پھاڑ دوں۔ زوار وہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے اور آ کر پارس سے کہتا ہے اور میں پولیس والا بھی ہوں، اگر آپ ایسا کریں گی تو میں سیکشن 307 کے تحت آپ کو اریسٹ بھی کر سکتا ہوں۔ پارس کہتی ہے ڈیڈ دیکھیں، میں ابھی اس کی ہی بات کر رہی تھی اور یہ پھر آ ٹپکا۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی، میرے اپنے گھر میں کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہے۔ زوار کہتا ہے میں نے آپ کو بات کرنے سے کب روکا ہے؟ انفیکٹ میری ڈیوٹی آپ کی غلطی کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی۔ پھر پارس وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر پارس اور زوار کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ تبھی زوار کہتا ہے آفتاب کا کیا کرنا ہے؟ پارس کہتی ہے بتایا تو ہے کہ رعایت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ زوار جاوید کو فون کر کے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ لوگوں کی پکچر اور لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، ان کی تھوڑی تھوڑی دھلائی کرنی ہے۔ پارس پیچھے سے کہتی ہے تھوڑی تھوڑی نہیں، ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے۔ پارس اور زوار مال میں ہوتے ہیں کہ تبھی زوار کی بہن مریم اسے فون کر کے بتاتی ہے کہ ابو کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ زوار کہتا ہے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ زوار بزارشاہ سے گھر جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ بزارشاہ کہتا ہے تم جاؤ، میں ابھی ہاسپٹل میں بات کرتا ہوں۔ گھر آ کر زوار اپنے ابو سے کہتا ہے ہم اب آپ کے علاج کے لیے چائنا جائیں گے۔ اجاز کہتا ہے تم کون سی نوکری کرتے ہو؟ زوار جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ اجاز کہتا ہے جھوٹ مت بولو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں بینک کی نوکری میں اتنے پیسے نہیں ملتے۔ زوار کہتا ہے میں کسی کا پرسنل باڈی گارڈ ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں گروی رکھوا سکوں، اس لیے اپنی جان کو گروی رکھوا دیا ہے۔ جسے سن کر زوار کی ماں کہتی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم یہ نوکری ابھی چھوڑ دو۔ اجاز کہتا ہے تم فکر مت کرو، میں اپنی جان کے لیے تمہارے بیٹے کی جان داؤں پر نہیں لگا سکتا۔ زوار کہتا ہے مجھے آپ تینوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اجاز کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر میرے چائنا جانے سے پہلے تمہیں ریشم سے نکاح کرنا ہوگا۔